دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لکھا ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ منجر الی الشرک ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عقیدہ نہیں تھا، آپ نے رسماً وہ معنی لکھے ہیں صرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا جواب ہم ہی دیں گے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، ابھی آپ جن دو مربیوں کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ یار یہ دیکھیں کتنے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، کتنی مہذب گفتگو کر رہے ہیں، مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو مہذب گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ مربیان جو ہیں یہ اپنے ہی بانی مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو یہ امام مہدی مسیح موعود اور اللہ کا نعوذ باللہ نبی اور رسول مانتے ہیں، اس کو جھوٹا بھی کر رہے ہیں۔ اب اس بات کو نہ تو قادیانی حضرات جج کر سکیں گے اور نہ ہی ہمارے مسلمان حضرات ہو سکتا ہے جج کر سکیں، مگر رضائی بھتیجا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ مربیان کہاں سے بولتے ہیں، کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور کتنی صفائی کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا اندازہ قادیانی جماعت والوں کو بھی نہیں ہوتا، اور خاص کر کے ان لوگوں کو بھی نہیں ہوتا جو مرزا غلام قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ چونکہ میں نے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو اس لیے مجھے ان کے جھوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے جب جو ہی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ان مہذب مربیوں کا ایک ایسا جھوٹ بتاتا ہوں جو انہوں نے اپنے بانی مرزا غلام قادیانی پر لگایا ہے۔ تو ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ ایسے الزامات جس کو یہ نبی اور رسول مانتے ہیں اس پر نہیں لگانے چاہیے۔ تو یہ ویڈیو میں جو احمدی آنسر کے نام سے ایک لڑکا ہے رضی، اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس قسم کی ویڈیو بنا کے اس کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اس کی بھی عادت ہے کہ وہ اسی طرح کرتا ہے، تو میں الزامی رنگ میں اس کو، مگر میں انشاءاللہ قادیانی کتب سے حوالے دے کے آپ کے سامنے اوریجنل بات رکھوں گا۔ تو چلتے ہیں ہم مرزا قادیانی کی طرف، اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے جو ماننے والے ہیں، تمہارے جو مرید ہیں، تمہارے یہ جو پیڈ مربی ہیں جو تمہاری تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ کیوں تم پر الزام لگاتے ہیں؟ تو مربی صاحب سنیے مرزا قادیانی کی زبانی۔ آپ نے کہا ہے کہ مرزا جی کا یہ رسمی عقیدہ ہے، مگر مرزا جی اس کو رسمی عقیدہ نہیں کہتے۔ آپ کو کچھ خیال نہ کرنا چاہیے، ایک طرف اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور ایک طرف اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو چلیے یہ لیجئے، یہ ہم مرزا جی سے پوچھ لیتے ہیں۔ نکالیں کتاب قادیانی خزائن جلد نمبر 1، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ مربی صاحب یہ تو باہر ہی نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں نہیں مربی تو جھوٹا ہو جائے گا۔ آجا شکر ہے یا اللہ کہ مرزا صاحب تو باہر آئے۔ اچھا یہ دیکھیے ناظرین، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1، اس کے مختلف پیج ہیں مگر میں زیادہ پیجوں کا ذکر نہیں کرتا، صرف یہاں پہ میں ان کو پیج نمبر 88 اور اس کے بعد پیج نمبر ہے 130 دکھاؤں گا۔ یہ آپ کے سامنے پیج آ گیا، یہ عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، سکین بھی لگا دوں گا۔ مرزا قادیانی لکھا ہے کہ سوم، یعنی یہ کچھ انہوں نے اپنی کتاب کے خصوصیات لکھی ہیں، اول دوم، اور یہ سوم کہتے ہیں، ہر یک صاحب پر روشن رہے کہ ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیقت قرآن مجید اور براہین صدق و رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہیں۔ مربی صاحب مرزا صاحب تو کہتے ہیں اس پوری کتاب کے اندر جو میں نے براہین لکھے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر لکھے ہیں اور قرآن مجید سے لے کر لکھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں رسمی عقیدہ ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں سے لیے ہیں۔ اب آپ کی بات سچی مانی جائے تو مرزا قادیانی صاحب جھوٹے، اور اگر ان کی بات سچی مانی جائے تو مربیان جھوٹے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم تو دکھانے والے ہیں، ہم تو سچ دکھانے والے ہیں۔ آگے سنیے، پھر اسی کے نیچے مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اور دلیل بھی وہی لکھی ہے جو اس پاک کتاب سے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے اور نہ کوئی دعویٰ، چنانچہ جا بجا وہ سب آیات جن سے ہمارے دلائل اور دعوی ماخوذ ہیں۔ دیکھ لیے ناظرین، آپ پورا پر تحریر پڑھ لیجئے گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ہم نے اس کتاب میں جو دلیل لکھی ہے وہ بھی کتاب سے لکھی ہے، یعنی قرآن پاک سے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی اپنے قیاس سے بات نہیں لکھی۔ چلیے ربی صاحب آگے چلتے ہیں۔ آگے پیج نمبر ہے 130۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں 5واں فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں اور وہ تمام کامل صداقتیں یاد رکھیے گا مربی صاحب، اور اس میں جو دکھائی گئی ہیں وہ سب آیات بینات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں۔ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیات میں نے لکھی ہیں ان میں جو دعویٰ لکھا ہے وہ قرآن پاک سے ہی لیا گیا ہے۔ تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جو قرآن پاک کی آیات لکھی ہیں، جو اس سے مرزا قادیانی نے دعویٰ لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا سچ جھوٹ کھلنے والا ہے مربیان۔ چلیے یہ دیکھیے، یہاں پہ یہ پیج نمبر ہے جی 593 آپ کے سامنے۔ اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہاں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں ہے۔ ربی صاحب یہ رسمی قیدہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کو گواہ بنایا، اور مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے قیاس سے کوئی اس میں دلیل نہیں لکھی، جو بھی لکھا ہے قرآن پاک سے لکھا ہے، اور قرآن پاک کا عقیدہ رسمی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کس طرح آپ نے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ تو آگے لکھا ہے اور جس کا غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو ناظرین فیصلہ اب آپ کے ذمے ہے، اس سے زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے میں نہیں چاہتا۔ تو اب آپ ان مربیوں کا اور مرزا قادیانی کا جھوٹ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتے ہیں رضی صاحب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔